ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پوڈ کاسٹ کسی جادو سے کم نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ابو کمکام خان جنجوعہ، ماہر علم الاعداد۔ آج ہم ان سے کچھ چند اہم سوال پوچھیں گے جو آپ کی زندگی میں بھی چار چاند لگا دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمد للہ، صحت بھی ٹھیک ہے؟ شکر الحمد للہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے کوئی چند اہم سوال ہیں نمرالوجی کو لے کے۔ نمرالوجی کیا ہے؟ نمبرالوجی گنتی ہے، گنتی کے علم کو نمبرالوجی کہتے ہیں۔ آیا کہ نمرالوجی سے انسان آنے والے مستقبل میں کچھ بہتری لا سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئی بھی علم جو ہے نا وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، چاہے وہ روحانی علم ہے، چاہے وہ مافی علم ہے، اور چاہے وہ کوئی باطنی علم ہے، چاہے وہ کوئی ظاہری علم ہے۔ جتنے بھی علم ہیں یہ انسان کی فلاح کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو آپ کا دراصل مقصد ہے کہ علم الاعداد یعنی نمبرالوجی کا وہ علم جو انسان کی روحانیت کے اوپر یا انسان کے پوشیدہ امور کے اوپر حکومت کرتا ہے، اس کے پہلوؤں کے بارے میں بات کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اعداد ہیں ان کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا نمبر ہے، آپ کی تاریخ پیدائش ہے تو وہ نمبر ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے نمبروں سے، اعداد سے گری پڑی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جو ہے اس کا حصار جو ہے وہ عددوں سے کیا ہے، نمبروں سے کیا ہے، ہر چیز کو نمبروں میں شمار کیا ہے، عددوں میں شمار کیا ہے۔ تو اعداد ایک بڑی اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ علم ریاضی جو ہے، علم الشماریات ہے، یہ اعداد ہی کے بل پہ ہے، اور اس پہ بہت سارے فلاسفر ہیں جنہوں نے بہت ساری ریسرچ کی ہے۔ بلکہ فیثاغورس نے تو اعداد کو جادو تک کہا ہے کہ اعداد میں جادو کی سی تاثیر ہے، اور بہت سے جو ہے حکمائے سلف جو روحانی علوم رکھتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر بہت سی تحقیقات بھی کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے اسٹرالوجی میں ذائچہ بناتے ہیں، ایسے علم اعداد کا بھی مطلب کہ نمرالوجی میں بھی ذائچہ بنتا ہے؟ جی، ذائچہ شناسی جو ہے نا یہ ہر علم کے اندر ہے۔ اگر علم رمل ہے تو اس میں بھی ذائچہ شناسی ہے، اگر علم حروف ہے تو علم حروف کا بھی ذائچہ بنتا ہے، قمری ذائچہ ہوتا ہے، شمسی ذائچہ ہوتا ہے، وقتی ذائچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے حروف کا ذائچہ ہے، اسی طرح جیسے بروج کا ذائچہ ہے، ستاروں کا ذائچہ ہے، اسی طرح اعداد کا بھی ذائچے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے علم ہیں۔ اعداد میں بھی بہت ساری کیٹاگریز ہیں، ان میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے طریقوں سے ذائچے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں کون سا اہم ہے نمرالوجی کو لے کے؟ نمبرالوجی میں ظاہر ہے جو چیز انسان نے سیکھی ہوتی ہے اس کے لیے تو وہی اہم ہوتی ہے۔ تو میں نے بچپن سے ہی جو علم سیکھا ہے تو علم الاعداد کا، تو اس میں ہم جو ہے وہ ایشیا کے جو حکمائے سلف ہیں، جیسے حضرت کاشف البرنی ہیں، امام جو ہے شمس المعارف جنہوں نے لکھی ہے، ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو لیکن ایک علم ہے 4000 سال پرانا علم ہے، لوشو گریڈ کے نام سے چائنیز علم ہے۔ تو اس کے بہت اچھے یعنی کہ نتائج ملے ہیں۔ ہم نے جب اس کو کسوٹی پہ پرکھا ہے، ذائچے بنائے ہیں، حساب کر کے دیکھا ہے، تو اس کا جو ہے نا جواب بہت جو ہے نا ایگزیکٹ ملا ہے، اور بالکل قریب ترین اس کے یعنی کہ جوابات اس کے ذائچہ بنانے سے وہ ملے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب اس میں جو ہے انکشافات ہوئے ہیں ذائچہ کے دوران۔ نہیں، کوئی بندہ اپنا ذائچہ خود سے بھی نہیں بنا سکتا؟ ظاہر ہے جس کو بندے کو علم ہوگا وہ خود سے بھی ذائچہ بنا سکے گا۔ ویسے تو ذائچہ شناسی ایک پیچیدہ عمل ہے، لیکن لوشو گریڈ میں ایک پیٹرن ہوتا ہے جس میں ایک نقش ہوتا ہے جس کو ہمارے ایشیا میں 15 کا نقش کہتے ہیں، جس کی چاروں طرف میزان 15 آتی ہے۔ تو اس میزان کا ایک خاص پیٹرن ہے، 9 باکس ہوتے ہیں، 9 باکس میں 9 اعداد کو رکھا جاتا ہے۔ تو پھر جب کسی کی ڈیٹ آف برتھ کو اس میں فلنگ کرتے ہیں تو جس خانے میں جو اعداد ہوتا ہے اس کو اس خانے میں فل کر کے تو اس سے جو ہے احکام لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر سکھایا جائے عوام کو تو وہ ذرا آسانی سے ذائچہ عام آدمی بھی بنا سکتا ہے۔ آپ بھی اگر بنانا چاہیں تو وہ ذائچہ بنا سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں اور یہ ذائچہ بنانا سکھائیں تاکہ لوگ اپنا ذائچہ خود سے بنائیں، مطلب کہ لائف میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اس سے۔
جی بالکل آ سکتی ہے، کیوں نہیں آ سکتی. بالکل اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ گھر سے باہر جانے لگے ہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ چھتری لے کے جا سکتے ہیں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو اعداد کا علم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمبروں کی زبان کیا ہے، علم الاعداد کی زبان کیا ہے، ایک عدد کی ویلیو کیا ہے، دو عدد کی ویلیو کیا ہے، اس طرح تمام اعداد کی ویلیو کیا ہے. تو اگر وہ آپ کے ذائچے میں پریزنٹ ہے، آپ کے ذائچے میں موجود ہے، تو وہ ویلیو جو ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اگر وہ چیز مسنگ ہے تو آپ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ڈسیبل ہو جاتی ہے. وہ چیز آپ کے ذائچے سے غائب ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اس چیز کا بحران ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو تدبیر سے پورا کر سکتے ہیں. یہ جو برتھ چارٹ ہے مطلب کہ نیورولوجی کو لے کے، یہ اچھا مطلب ایک عام انسان کتنے ٹائم میں سیکھ سکتا ہے یا بنا سکتا ہے؟ ذائچہ تو 2-4 منٹ 5 منٹ میں بھی ہم اسے سکھا سکتے ہیں. ایسے یہ ممکن ہے، آپ بھی بنا سکتے ہیں، ابھی آپ کو سکھایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علم کو سیکھنے میں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کی وہ جبلی خصلت ہے، جتنا اس کے اندر شوق ہے، جتنی اس کو لگن ہے، اس حساب سے وہ سیکھے گا وہ کتنی دیر میں سیکھ سکتا ہے. تو پھر آپ بنائیں ہمارا ذائچہ. آپ بے شک آپ خود ذائچہ بنا سکتے ہیں. آپ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. سر میری ہے 21 جولائی 1992. 21 جولائی 1992. آپ ایسے کریں کہ ہم اس کا ایک چارٹ بنا کے اسکرین پہ بھی لگا دیتے ہیں، تو آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے خود بھی بنا سکتے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اپنا ذائچہ خود بنا سکتے ہیں. تو لوشو گریڈ کا ایک چارٹ ہے جس کے اندر ایک نقش ہے، جس کے اندر 9 باکس ہیں، یعنی کہ 3x3 کے خانوں کا ایک باکس ہے. ابھی ہم اسکرین پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں. تو اس میں ایک ترتیب ہے نمبروں کی، جو اس کی اپر لیول ہے، اوپر والی ترتیب ہے. اس میں جو ہے وہ حروف جو ہیں وہ 4، 9 اور 2 کے حروف ہیں. اس کو اس ذائچے میں نا سر کا درجہ دیا گیا ہے، دماغ کا درجہ دیا گیا ہے، اپر لیول کا درجہ دیا گیا ہے. اس کے نیچے جو ہے ایک لائن ہے وہ ہے 3، 5 اور 7. ٹھیک ہے، اس کو دھڑ کا درجہ دیا گیا ہے، ایموشنل جذبات کا درجہ دیا گیا ہے اس کو. اس کے نیچے 8، 1 اور 6 کی لائن دی گئی ہے، اس کو پاؤں کا درجہ دیا گیا ہے. تو اسی ترتیب سے یہ ذائچہ بنایا جاتا ہے. تو یہ نقش ہم نے اسکرین پہ لگا دیا ہے. تو اس نقش کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو مزید ایک نئے نقش کے اندر ایک نئے 9 خانوں والا باکس بنائیں، جیسے ہم نے یہ باکس لگایا ہے. تو اس باکس کے اندر جو حرف بھی ہے، جو آپ کے ذائچے میں اعداد ہیں، ان کو اس کے اندر اس طرح فلنگ کریں. جیسے دیکھیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 21/7/1992 ہے. تو آپ ایسے کریں گے کہ 2 کو آپ 2 والے خانے میں سب سے اوپر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے. اس کے بعد 21 میں 1 کا ہندسہ ہے، اس کو آپ نیچے سب سے نیچے والی لائن میں سینٹر میں لکھ دیں گے. اس کے بعد 7 کا ہندسہ ہے، تو اس کو آپ رائٹ سائڈ پہ درمیان والے خانے میں لکھ دیں گے. اور اس کے بعد آپ کے ذائچے میں 1992 میں 1 کا ہندسہ ہے، تو اس کو آپ دوبارہ 1 والے خانے میں رکھ دیں گے. 9 2 مرتبہ ہے، اس کو آپ اپر لیول میں درمیان میں 9 والے خانے میں رکھ دیں گے. اس کے بعد 2 ہے، اس کو آپ 2 کے خانے میں رکھ دیں گے. اچھا، یہ تو آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی اس کو ہم نے فل کر دیا. اب آپ کا ایک عدد صاد ہے، یعنی کہ آپ اپنی تاریخ پیدائش کو آپس میں جمع کریں گے، تو اس کو جمع کرنے سے جو عدد حاصل ہوگا اس کو عدد صاد کہتے ہیں. یعنی کہ 2 اور 1 3 ہوئے، تو 3 آپ کا عدد صاد ہے. اب آپ 3 والے خانے میں 3 کو رکھ دیں گے، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ درمیان میں جو خانہ ہے اس میں 3 کو رکھ دیں گے. اس کے بعد آپ تمام جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو جمع کریں گے. جیسے 21/7/1992 کو آپس میں آپ جمع کریں، 2 اور 1 3، 3 اور 7 10، 10 اور 1 11، 11 اور 9 20، 20 اور 9 29، 29 اور 2 31، یعنی کہ 3 اور 1 4. اب 4 کو آپ سب سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ کارنر میں رکھ دیں گے. تو یہ ہو گیا. اب ایک یہ آپ کا عدد قسمت تھا، جیسے عدد صاد نکالا تھا. اب تمام ڈیٹ آف برتھ کو جب آپس میں ہم نے جمع کیا، منتھ ایئر اور ڈیٹ، جی بالکل، ہم نے تاریخ، مہینہ اور سال کو
آپس میں جمع کیا اور اتنی بار جمع کیا کہ ایک مفرد نمبر حاصل ہو گیا تو وہ آپ کا عدد قسمت ہے. یعنی کہ آپ کا عدد قسمت جو ہے وہ 4 ہے اور عدد سعد جو آپ کے لیے آپ سے لکی نمبر بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کا 3 ہے. اب ایک اور نمبر ہے غیبی نمبر جس کو بولتے ہیں ہم غیبی نمبر. تو وہ جو غیبی نمبر ہے وہ آپ کے سن سے نکلے گا. اس کا ایک لوشو گریڈ کا ایک فارمولہ ہے. وہ فارمولہ ہے کہ آپ اپنے سن کو جمع کریں گے. جیسے 1992 کو آپ آپس میں جمع کریں گے تو اس کا مفرد عدد 3 آ جائے گا. تو اگر آپ میل ہیں تو آپ 11 میں سے 3 کو مائنس کریں گے. 11 میں سے 3 کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا 8. تو 8 کو آپ لیفٹ سائڈ پہ سب سے نچلے والے خانے میں جو اس کی جگہ ہے اسے وہاں رکھ دیں گے. تو اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ 11 میں سے مائنس نہیں کریں گے. آپ جو بھی آپ کے سال کی جمع آئی ہے اس کے اندر آپ کیا کریں گے کہ 4 کا ہنسا جمع کر کے جو ہنسا حاصل ہوگا اس کو اس خانے میں رکھ لیں گے. اب آپ کا دیکھیں کتنی دیر میں 2 منٹ بھی نہیں لگے آپ کا ایک ذائچہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اب آپ کے ذائچے میں ہنسے موجود ہیں, چاروں طرف آپ کی لائنیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے 2 ہنسے ذائچے میں مسنگ ہیں, 5 اور 6 کا ہنسا. باقی سارا ذائچہ کمپلیٹ ہے, 5 اور 6 کا ہنسا مسنگ ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی سب سے اوپر والی لائن کمپلیٹ ہے, یعنی کہ 4 اور 9 2 مرتبہ ہے اور 2 1 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے, 4 کا ہنسا جو ہے اس کا تعلق راس کے ساتھ ہے. راس جس کو ہندی میں راہو بھی بولتے ہیں تو اس کا راس کے ساتھ تعلق ہے. راس سر کی نمائندگی کرتا ہے, دماغ کی, عقل کی, سر کی. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سر موجود ہے لیکن اگر داڑھ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو سر موجود ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 9 کا ہنسا ہے جو ہے یہ فائر کا ہنسا ہے. یہ ذائچے میں اس کو فائر ایلیمنٹ یعنی کہ کہا جاتا ہے. تو یہ فیم کا بھی ہنسا ہے, طاقت کا بھی ہے, ایک فوجی کا ہنسا بھی ہے. ہر وقت لڑائی کے لیے تیار, ہر وقت یعنی کہ جدوجہد کرنے کے لیے تیار, ہر وقت کسی نئے منصوبے کے لیے تیار. تو یہ 9 کا ہنسا بھی ہے اور ساتھ میں 2 کا بھی ہنسا. ذائچے میں جو لائنیں مکمل ہوتی ہیں نا, یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی کہ بہت یعنی کہ کسی چیز سے نوازا ہوتا ہے جس کی ذائچے میں لائنیں مکمل ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جن کی لائنیں مکمل نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ذائچے میں جو بھی اعداد دی ہیں, آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے نا, وہ بہت بڑھیا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے. جب اس چیز کا علم ہو جاتا ہے تو پھر زندگی بڑی آسان لگنے لگ جاتی ہے. 4 9 2 یہ ایک ایسی لائن ہے جس کو مینٹل پلین کہا جاتا ہے. یہ ایک دماغ کا پلین ہے. ایسے لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ عام لوگوں میں ان کا گلنا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جہاں دنیا کی سوچ ختم ہوتی ہے, جہاں لوگ سوچنا ترک کرتے ہیں, یہاں سے یہ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب سوچ کا معیار بیلنس نہیں ہوتا تو لوگوں کے ساتھ چلنا ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میری ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اپنے یعنی کہ جو سوچ کا معیار ہے نا آپ کا بہت بلند ہے, آپ اس معیار سے تھوڑا نیچے آ گئے, دنیا کے معیار پہ, دنیا کے لیول پہ دنیا کو دیکھیں تو آپ لوگوں کے ساتھ آسانی سے چل سکیں گے. اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. 4 9 2 کا سائن جس کی زندگی میں ہے وہ اپنے منصوبے اور پلان اور ان چیزوں میں بآسانی کامیاب ہو سکتا ہے. اسی طرح 4 3 8 جو 4 3 8 کا سائن ہے, 4 دیکھیں پھر وہی سر راس کا ہے, راہو کا ہے, تو وہ سر سے دلالت کرتا ہے. 3 کا حصہ مشتری, مشتری جو ہے اس کو دولت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے, دولت سے منسوب بھی ہے, یہ ریاضت کے ساتھ بھی منسوب ہے. لیکن یہ جہاں تک میری تحقیق ہے یہ ایجوکیشن کی نمائندگی کرتا ہے, ایجوکیشن کی, ریاضت کی, عبادت کی نمائندگی جو ہے یہ 3 کا حصہ کرتا ہے. اور یہ صحت کے ساتھ, ایجوکیشن اور صحت کے ساتھ ریلیٹو ہے. اگر کسی کے ذائچے میں 3 کا حصہ غائب ہو تو اس کے صحت کے معاملات عام لوگوں کی نسبت ٹھیک نہیں ہوتے. اور 8 کا جو حصہ ہے یہ ارتھ ایلیمنٹ ہے, زحل کی نمائندگی کرتا ہے اور زمین کی نمائندگی کرتا ہے. اور 17 جو زحل ہے یہ محنت 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 اور ایجوکیشن پلس نالج,
یعنی کہ زحل جو ہے یہ نالج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ظاہر ہے نالج تب بھی آتا ہے جب انسان علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتا ہے, جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس نتیجے کو ہم نالج کہتے ہیں. تو 8 کا جو ہنسا ہے یہ مشقت کا ہنسا ہے. 4 3 8 یہ ایک ایسا یعنی کہ سائن ہے کہ 4 3 8 جس انسان کی زندگی میں ہے اس کے اندر شعور ہے, وہ تعلیم جس طرح چاہے حاصل کر سکتا ہے, ہارڈ ورک وہ جتنا چاہے کر سکتا ہے, اور اس میں اسے کامیابی بھی ہوتی ہے. اب آ جائیں کہ آپ 9 کا ہنسا اوپر میں ذکر کر گیا ہوں, یہ فیم کا ہنسا ہے, یہ مریخ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو مریخ ایک جنگ کا ستارہ ہے, مریخ ایک سرخ ستارہ ہے, مریخ ایک فائر کا ستارہ ہے. تو ان لوگوں میں یہ چیز جو ہے عام لوگوں کی نسبت درجہ عتم ہوتی ہے, جذباتی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. 2 کا ہنسا جو ہے نا شادی, شراکت, نئی شروعات, چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. چاند کا اتار چڑھاؤ آپ دیکھ لیں تو کچھ دن یہ یعنی کہ چل رہا ہوتا ہے, پھر کچھ دن اتر رہا ہوتا ہے, 15 دن اس کے چڑھنے کے ہوتے ہیں, 15 دن یعنی کہ گھٹنے کے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس طرح 7 کا جو ہنسا ہے, 7 کا جو ہنسا ہے یہ تخلیق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, بچوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, یہ ایجادات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور زیچے میں یہ درمیان والی لائن میں ہے تو یہ دھڑ کا ہنسا ہے. جیسے آپ کے پاس سر بھی ہے, دھڑ بھی ہے, تو 4 اور 7 کا مطلب ہے سر اور دھڑ دونوں موجود ہیں. اب آپ کے زیچے میں 5 اور 6 مسنگ ہے. یہ ایک بڑی طولانی گفتگو ہو جائے گی اگر یہاں پہ بات کریں گے. ہم گاہے بگاہے ویڈیو بنائیں گے تو اس میں اس کے بارے میں مزید بتا دیں گے. 5 کا جو ہنسا ہے نا, اس کا مس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاؤں کسی جگہ پہ جمتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ استحکام کا ہنسا ہوتا ہے. اور 6 کا جو ہنسا ہے یہ دولت کا, اپرچونٹی کا, پیسے کا, چمک کا, دھمک کا, گھوڑا, گاڑی, خوشحالی, یہ ساری چیزیں 6 کے ہنسے کے ساتھ ریلیٹو ہے. اگر کسی انسان کے ذائچے میں 6 کا ہنسا موجود نہ ہو تو وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا ہے سرمایہ اس کے ہاتھوں سے غائب ہو جاتا ہے. تو اس کا حل موجود ہے. تو اگر کوشش کی جائے تو باقی دیکھیں سارا کچھ ہے, تو اس سے اس چیز کی کمی کو اگر دور کر لیا جائے تو زندگی میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اب بات یہاں آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی اپنا ذائچہ خود بنا سکتا ہے, طریقہ تو ہم نے بتا دیا ہے, لیکن کسی آدمی کو کیسے سمجھ آئے گی کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے, یا میں اس سے فائدہ کیسے حاصل کروں. تو اس کے لیے باقاعدہ اس کا ایک علم ہے. ہم گاہے بگاہے ویڈیو ڈالتے رہیں گے, 1 سے لے کے 9 نمبر تک ہم جو ہے نا وہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ چینل پہ ڈالتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم العداد کی لوشو گریڈ کی بھی اور علم العداد کے باقی جو پہلو ہیں ان کی بھی سمجھ آ جائے گی. جیسے 5 اور 6 نمبر میرے ذائچے میں مس ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 4 9 2 یہ مینٹل جو ہے, مطلب میں پھر پاگل ہوں. نہیں, مینٹل کا مطلب پاگل تھوڑی ہوتا ہے, مینٹل دماغ کو کہتے ہیں. لیکن یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ 4 9 2 کی لائن والے لوگ نا جی وہ کسی پاگل سے کم بھی نہیں ہوتے. لیکن 4 9 2 کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کی سوچ یعنی بڑی بلند ہوتی ہے, بڑی بالا تر ہوتی ہے, تو لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب ہماری سوچ ہٹ گیا تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ چل تو نہیں سکتے نا. اور جو یہ 5 اور 6 نمبر مس ہے میرے ذائچے میں, اس سے مجھے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں, کیا معاملات ہو سکتے ہیں, اس کے میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. یہ جو نا 5 اور 6 کے ہنسے کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. تو یہ پھر پرسنل بات ہو جائے گی کہ پرسنل ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ٹاپک پہ. تو یہاں ہمارا مقصد تھا ایک اوور آل بات کرنا. تو یہاں تو اوور آل بات کریں کہ تمام لوگوں کو فائدہ ہو. آپ کو صرف آپ کے ذاتی کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 5 کا ایسا استحکام کا ہے, اسٹیبلٹی کا ہے. جب یہ غائب ہے تو اسٹیبلٹی غائب ہے اور استحکام غائب ہے. آپ کے کسی جگہ پہ پاؤں نہیں جمتے, یعنی کہ منتشر رہیں گے, ایک جگہ پہ قیام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو 6 کا ہنسا جو ہے یہ انسان جتنا مرضی پیسہ کما لے, جس کے ذائچے میں 6 کا ہنسا غائب ہو تو پیسہ اس کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ سے چمک دمک یہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی حل موجود ہے. تو آپ ترتیب سے بتا دیجئے, ایک نمبر 1 سے لے کے نمبر 9 تک. یہ بڑی طولانی ویڈیو ہو جائے گی, مختصر سے بتا دیں تاکہ تھوڑی سی لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, ان کی رہنمائی ہو جائے. مختصر بتا دیں. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علم العداد میں 9 نمبر ہیں, 9 نمبر 1 سے لے کے 9 نمبر تک. تو بالترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1 کا جو عدد ہے یہ سورج سے تعلق رکھتا ہے. تو سورج کیا ہے؟
بلندی کا ستارہ ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، حرارت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اب ایک کے عدد کا مطلب ہے توانائی، حرارت، بادشاہت، حکومت، کیریئر، منصوبہ بندی۔ اگر یہ موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، کیریئر موجود ہے، منصوبہ بندی موجود ہے، قوت موجود ہے، حرارت موجود ہے، زندگی موجود ہے، توانائی موجود ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں صرف ایک کا حصہ موجود ہے تو وہ منصوبہ سازی کر کے وہ بلندیوں کو چھو سکتا ہے، ٹھیک۔ اب دو کا حصہ ہے تو دو کا حصے کا چاند کے ساتھ تعلق ہے۔ چاند کیا کرتا ہے؟ سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے، آگے دنیا کو تقسیم کرتا ہے۔ تو دو کے عدد کے لوگوں کو چاہیے کہ اکتساب فیض کریں، دوسروں سے فائدہ حاصل کریں، آگے تقسیم کریں۔ جتنا تقسیم کرتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور یہ تو میرے اللہ کا دستور ہے، قانون ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے آپ اس کا دان کریں، وہ آپ کے پاس لوٹ کے واپس آئے گی۔ چاند کا دو کے حصے سے تعلق ہے۔ چاند اتار چڑھاؤ آپ چاند کا دیکھ لیں، 15 دن اتر رہا ہے، 15 دن چڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح دو کا حصہ اتار چڑھاؤ، شادی، شراکت، خوشیاں، نئی شروعات، ان چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو دو کے حصے کی اگر کمی ہے، مسنگ ہے، تو شادی، شراکت، پارٹنرشپ، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ موجود ہے تو اس طرح کی چیزوں سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تین کا حصہ مشتری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مشتری دولت، ریاضت، عبادت، صحت، تعلیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آپ تین کا حصہ اگر آپ کے ذائچے میں موجود ہے تو تعلیم سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریاضت اور عبادت آپ کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں کوئی دوسری چیز آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کو دوسرے جو ہے نا مذاہب کے لوگ وہ گرو مانتے ہیں، مشتری کو نا گرو مانتے ہیں۔ تو یہ جمعرات کے دن کا حاکم ستارہ ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے جو ملائکہ ہیں وہ برکت والے ملائکہ ہیں، برکت اور روزی تقسیم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح چار کا جو حصہ ہے یہ شمس کا نیگیٹو عدد ہے۔ اب یہ نئے سائنسدانوں نے یہ یونس کو دیا ہوا ہے، لیکن پرانی تعلیمات میں چار کا جو حصہ ہے یہ شمس کا نیگیٹو حصہ ہے، اور یہ راس کا حصہ ہے، راہو کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، چار کا حصہ۔ تو اگر ذائچے میں کسی کے ذائچے میں چار کا حصہ موجود ہے تو سمجھ لیں کہ دماغ، عقل، سر اس کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ جب دماغ ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے، سٹرگل نہیں ہے پھر اس بندے کی نا۔ اب دیکھیں چار کا حصہ سر سے دلالت کرتا ہے، تو اگر کسی کے پاس سر ہے، داڑھ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی کہ کرولنگ کرے گا، سر کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ سٹرگل کرے گا۔ چار کا حصہ اس کی سب سے بہترین جو ڈیفینیشن ہے وہ سٹرگل ہے۔ تو جس کے پاس چار کا حصہ سٹرگل کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس چار کا حصہ نہیں ہے وہ سٹرگل کرے گا ہی نہیں، سٹرگل اس سے ہوگی نہیں، سٹرگل کرے گا ہی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ پانچ کا حصہ، اچھا یہ پانچ کا حصہ ایک بہت ہی اہم اور موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے۔ پانچ کا جو عدد ہے یہ تمام ذائچے کے بالکل سینٹر میں ہے، ذائچے کے سینٹر میں ہے۔ یہ استحکام، یہ روح کا حصہ ہے، ایسے آپ سول نمبر بھی کہہ سکتے ہیں، روحانی نمبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذائچے میں کوئی انسان نہ موجود ہو، صرف پانچ کا حصہ موجود ہو تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلٹی کا حصہ ہے، سارے حصے اس کے ارد گرد ہیں۔ تو پانچ کا جو حصہ ہے یہ عطارد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ عطارد ایک ایسا ستارہ ہے جو سات کے ساتھ سات ہے اور نیس کے ساتھ نیس ہے، ڈپلومیسی اس کی خاصیت ہے، ڈپلومیٹک ستارہ ہے۔ اور پانچ کا حصہ جو ہے یہ استحکام اور کسی چیز کے قائم ہونے کا اور دیر پا منصوبوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پانچ کا حصہ انسان کی زندگی میں انسان کو پابند بناتا ہے اور پابندی کی طرف لے کے جاتا ہے اور کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پانچ کے بعد چھ کا حصہ، چھ کا جو نمبر ہے یہ ستارہ زہرہ کے ساتھ تعلق ہے۔ زہرہ ایک چمکدار ستارہ ہے، زہرہ کو عورتوں کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ زہرہ چمک، دمک، خوبصورتی اور دولت، عیش و عشرت، اپرچونٹی، مال و دولت، فرینڈز، دوست، احباب، ان سب چیزوں پہ دلال کرتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں چھ کا حصہ پریزنٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں پریزنٹ ہیں، دوست بھی ہے، مال بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چمک دمک بھی ہے۔ لیکن اگر یہ غائب ہے تو سمجھ لیں کہ چمک دمک غائب ہے، دوست غائب ہیں۔ ظاہر ہے جب پیسہ نہیں ہوگا دوست تو خود بخود ہی غائب ہو جائیں گے۔ اب سات کا حصہ ہے، سات کا جو حصہ ہے یہ
جدید آسٹرالوجی والے اسے نیپچون کا ہنسا کہتے ہیں، پرانے جو لوگ ہیں وہ اسے زمب کا ہنسا کہتے ہیں، اور ہندی میں اسے کیتو کا عدد مانا جاتا ہے، اور یہ قمر کا نیگیٹو عدد ہے، یعنی کہ چاند کا نیگیٹو عدد ہے۔ تو چاند کے اندر جو چیزیں پازیٹیوٹی ہیں اس میں وہ نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک تخلیق یعنی ایجادات کا ہے، یہ بچوں کا عدد ہے۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو دریافت کرنا۔ اولاد یعنی کہ پیدا ہوتی ہے تو اولاد کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اس عدد کا بچوں کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ اگر کسی کے ذائچے میں 7 کا ہنسا غائب ہے تو اس کی زندگی میں بچوں کے حوالے سے مشکلات جو ہے اس کا سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، شادی شراکت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ 2 7 6 کی لائن جو ہے وہ شادی شراکت اور خوشیوں پہ دلالت کرتی ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کوئی انسان مسنگ ہوتا ہے تو ان چیزوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو 7 کا ہنسا مسنگ ہو تو تخلیق، انسان زیادہ سوچتا نہیں ہے، بے سوچے سمجھے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو 7 کا ہنسا اگر مسنگ ہے تو تخلیق، اولاد کے مسائل، شادی کے مسائل، یہ چیزیں اس کی زندگی میں، یہ خوشحالی کا بھی یہ عدد ہے، خوشحالی بھی اس کی جو ہے مسنگ ہو سکتی ہے۔ 8 کا ہنسا، 8 کا عدد جو ہے یہ زحل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور زحل کو تمام حکمائے سلف نحس اکبر گردانتے ہیں۔ تو زحل جو ہے یہ ایک رکاوٹ کا ستارہ بھی ہے، یہ انسان کو نالج عطا کرتا ہے۔ نالج جو ہے نا انسان نقصان کر کر کے سیکھتا ہے۔ تو 8 کا ہنسا جو ہے یہ محنت، مشقت، ریاضت کا ہنسا ہے۔ 8 کا جو ہنسا ہے نالج کا ہنسا ہے۔ 8 کا ہنسا زمین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عاجزی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو 8 کا ہنسا اگر پریزنٹ ہے تو انسان محنت کرے گا، محنت کر کے کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 8 کا ہنسا مسنگ ہے تو انسان محنت سرے سے کرے گا ہی نہیں، محنت اس سے ہوگی نہیں، محنت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے ہو نہیں پائے گی۔ تو 8 کا ہنسا جو ہے یہ رکاوٹ، التوا، تاخیر، ان تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کام کا بن کے بگڑنا، مسائل کا شکار ہونا، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ حصہ انسان کے ذائچے میں ایکٹیو ہو تو انسان کو بہت لمبی اور دور تک کی تاخیر تک، دیر تک جو ہے کامیابی دیتا ہے، دیر سے بھی کامیابی دیتا ہے، اور ایسی کامیابی دیتا ہے کہ جو دیر تک رہتی ہے۔ اس طرح 9 کا جو ہنسا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فائر کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے۔ مریخ جنگ کا ستارہ ہے، سرخ ستارہ ہے، لڑائی کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک فوجی ہر وقت جو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تیار ہے اس کا ستارہ مریخ ہے، یعنی کہ بالکل مستعد، ہر وقت تیار، لڑائی کے لیے تیار، جنگ کے لیے تیار، دفاع کے لیے تیار، ایک ایکٹیو پرسن یعنی کہ شخص کی نمائندگی کرتا ہے 9 کا ہنسا۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ تمام نمبروں پہ